تو بات کرتے ہیں ایک ایسے منصوبے کی جو اتنا بڑا تھا کہ اس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ یہ ہے پاناما کنال کی کہانی، ایک ایسی تعمیر جو انجینئرنگ کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا باب ہے، جہاں ناممکن کو ممکن کر دکھایا گیا۔ یہ صرف ایک نہر نہیں ہے، بلکہ انسانی عزم اور کمال کی میکینیکل ذہانت کی ایک ایسی داستان ہے جو آج بھی حیران کر دیتی ہے۔ تو سوال بڑا سیدھا تھا، ایک پورے براعظم کے بیچ سے ایک شارٹ کٹ کیسے بنایا جائے؟ صدیوں سے انجینئرز کے ذہن میں یہ سوال گونج رہا تھا، لیکن یہ کوئی معمولی چیلنج نہیں تھا۔ سوچیں ذرا، پہاڑ، گھنے جنگل اور ایسی بارشیں جو کبھی رکنے کا نام ہی نہ لیں، یہ سب مل کر اسے تقریباً ناممکن بنا دیتے تھے۔ اچھا، اس پروجیکٹ کی اہمیت سمجھنی ہے نا، تو ذرا اس فرق پر نظر ڈالیں۔ ایک طرف جنوبی امریکہ کے گرد 20,000 کلومیٹر کا لمبا تھکا دینے والا اور خطرناک سفر، اور دوسری طرف صرف 51 میل کا ایک سیدھا راستہ، ایک ایسا شارٹ کٹ جس نے سچ میں دنیا کو جوڑ دیا۔ یہ بچت اتنی بڑی تھی کہ اس کے لیے کوئی بھی خطرہ مول لینا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اس خواب کی ایک قیمت تھی، اور وہ قیمت بہت بھاری تھی۔ 22,000! یہ وہ تعداد ہے ان لوگوں کی جو فرانسیسیوں کی پہلی کوشش میں اپنی جان سے گئے۔ انہوں نے سمندر کی سطح پر ایک نہر بنانے کی کوشش کی، اور وہ ایک خوفناک ناکامی تھی۔ 22,000 جانیں! یہ صرف ایک عدد نہیں، یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ یہ کام کتنا زیادہ مشکل تھا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ خواب ناممکن کیوں تھا، کیوں پہلا منصوبہ شروع سے ہی ناکام ہونے کے لیے بنا تھا اور فطرت کی طاقت کے سامنے بے بس تھا۔ دیکھیں، اصل دشمن چٹانیں نہیں تھی، نہیں، اصل دشمن تھا پانی۔ پاناما میں جو مسلسل شدید بارشیں ہوتی ہیں نا، وہ کھودی گئی مٹی کو ایک چپچپے سے سیال میں، ایک گاڑھے کیچڑ میں بدل دیتی تھی، اور اس کا نتیجہ کلیبرا کٹ میں تقریباً ہر روز لینڈ سلائیڈنگ ہوتی تھی۔ سوچیں، جتنی محنت کی سب پر پانی پھر گیا۔ یہ فطرت کے خلاف ایک ایسی جنگ تھی جو جیتی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ تو جب آپ فطرت سے لڑ نہیں سکتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ ذہانت کا استعمال کرتے ہیں، اور یہیں سے کہانی میں ایک انقلابی موڑ آیا۔ پہاڑ سے لڑنے کے بجائے فیصلہ ہوا کہ اس کے اوپر سے گزرا جائے گا، اور اس نئے ویژن کا سہرا جاتا ہے چیف انجینئر جان اسٹیونز کو، ایک ایسا شخص جس نے ایک ایسا آئیڈیا دیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے بالکل صاف صاف کہہ دیا، دیکھو، سمندر کی سطح پر نہر بنانا کبھی کام نہیں کرے گا، ہمیں اس کے اوپر سے جانا ہوگا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ جملہ تھا جس نے ناممکن کو ممکن بنانے کا راستہ دکھایا۔ اور سٹیونز کا پلان تھا بھی کمال کا، اور بہت سادہ، صرف 3 قدم۔ پہلا قدم، دریائے چاگریس پر ایک بہت بڑا ڈیم بناؤ۔ دوسرا قدم، اس سے دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی جھیل بناؤ جسے ہم گاتن جھیل کے نام سے جانتے ہیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، ایسے لاکس بناؤ جو بحری جہازوں کو پانی کی مدد سے سیدھا 85 فٹ اوپر اٹھا کر اس جھیل تک پہنچا دیں، یعنی پہاڑ کے اوپر۔ لیکن صرف ایک آئیڈیا کافی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس عظیم منصوبے کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے مشینوں کی ضرورت تھی، اور عام مشینیں نہیں، بلکہ ایسی مشینیں جو اس سے پہلے کبھی بنی ہی نہیں تھیں۔ تو چلیے اب ملتے ہیں ان میکینیکل دیووں سے جنہیں خاص طور پر اسی کام کے لیے ایجاد کیا گیا تھا۔ یہ کوئی عام مشینری نہیں تھی، یہ ایجادات کی ایک پوری فوج تھی۔ 70 بھاپ سے چلنے والے شاولز، دیوا ہیکل ان لوڈر، ڈرٹ سپریڈر اور ٹریک شفٹر، یہ سب مل کر ایک سسٹم کی طرح کام کرتے تھے، ایک ایسی ٹیم جس نے سچ میں پہاڑوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو اس میکینیکل فوج کا پہلا سپاہی تھا سٹیم شاول۔ یہ ایک دیوا ہیکل مشین تھی۔ ذرا تصور کریں، یہ ایک ہی بار میں 2 ٹن مٹی اور پتھر اٹھا لیتی تھی، مطلب ایک چھوٹی کار کے وزن جتنا ملبہ، اور پھر اسے سیدھا 20 سے زیادہ ٹرین کی بوگیوں پر لاد دیتی تھی۔ اپنے دور کی یہ سب سے طاقتور کھدائی کرنے والی مشین تھی۔ اچھا، ٹرینیں تو بھر گئیں، لیکن اب ہزاروں ٹرینوں کو خالی کرنا خود ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس کا حل کیا تھا؟ اس کے لیے ان لوڈر نامی ایک بہت بڑا حل بنایا گیا۔ یہ ایک طاقتور ونچ کے ذریعے ٹرین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کھینچا جاتا، اور صرف ایک ہی بار میں پوری 20 کی 20 بوگیوں کا ملبہ صاف کر دیتا تھا۔ کتنا زبردست آئیڈیا تھا! اس کے بعد باری آتی تھی ڈرٹ سپریڈر کی۔ اس کے 13 فٹ لمبے سٹیل کے پر ہوتے تھے،
جو ملبے کے ان بڑے بڑے ڈھیروں کو پھیلا کر زمین کو بالکل ہموار کر دیتے تھے۔ یہ اگلے اور سب سے اہم مرحلے کے لیے راستہ بنا رہا تھا۔ اور پھر اس میکینیکل فوج کی سب سے شاندار، سب سے ذہین ایجاد، ٹریک شفٹر۔ یہ مشین کیا کرتی تھی؟ یہ ریلوے ٹریک کے پورے حصے کو اٹھاتی تھی اور اسے نئی ہموار کی گئی سطح پر رکھ دیتی تھی۔ وہ کام جس کے لیے پہلے 500 مزدور لگتے تھے، اب وہ صرف یہ ایک مشین کر رہی تھی۔ اس سے لاکھوں ڈالر بچے، اور سب سے بڑی بات، ان ساری مشینوں نے مل کر ایک ایسی اسمبلی لائن بنا دی تھی جو رکتی نہیں تھی، بس مسلسل آگے ہی آگے بڑھتی رہتی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پہاڑ تو ہٹ گیا، اب سوال یہ تھا کہ جہازوں کو اس کے اوپر سے کیسے گزارا جائے، اور یہاں بروٹ فورس یعنی بے پناہ طاقت کی جگہ لی فزکس کی خوبصورتی نے، یعنی ایک ایسا واٹر ایلیویٹر جو صرف گریوٹی سے چلتا تھا۔ اچھا، یہ واٹر ایلیویٹر کام کیسے کرتا ہے؟ بہت آسان ہے۔ جہاز پہلے چیمبر میں داخل ہوتا ہے، ٹھیک، اس کے پیچھے والے گیٹ بند ہو جاتے ہیں، پھر اوپر والے چیمبر سے والو کھلتے ہیں اور پانی نیچے بہنا شروع ہو جاتا ہے، صرف گریوٹی کی وجہ سے، جب تک دونوں چیمبرز میں پانی کی سطح برابر نہ ہو جائے، اور جیسے جیسے پانی کی سطح بلند ہوتی ہے، جہاز بھی اس کے ساتھ ساتھ سیدھا 85 فٹ اوپر اٹھ جاتا ہے۔ بس پھر اگلا گیٹ کھلتا ہے اور جہاز آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور اس پورے سسٹم کی سب سے ذہین، سب سے کمال کی بات کیا ہے؟ یہ کہ یہ سارا سسٹم صرف اور صرف غاتن جھیل سے آنے والے پانی کی کشش ثقل یعنی گریوٹی پر چلتا ہے۔ اسے چلانے کے لیے کسی پمپ، کسی بجلی، کسی بھی قسم کی بیرونی توانائی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سسٹینیبل انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی حیران کن حقیقت بھی ہے۔ یہ جو میٹر گیٹس ہیں نا، جو پانی کو روکنے کے لیے ایک بہترین وی شکل بناتے ہیں، ان کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا؟ کسی ماڈرن انجینئر نے؟ نہیں، ان کا ڈیزائن آج سے تقریباً 500 سال پہلے لیونارڈو ڈا ونچی نے تیار کیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم انجینئرنگ کے اصول کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ تو سارے ٹکڑے اپنی جگہ پر آ چکے تھے، مشینوں نے اپنا کام کر دیا تھا، لاکس تیار تھے، اب وقت تھا آخری مرحلے کا، ایک آخری دھماکے کا، اور 2 سمندروں کو ہمیشہ کے لیے ملانے کا۔ اچھا، تو 1907 میں آرمی انجینئر جارج گوئتھلز نے کمان سنبھالی۔ کام میں تیزی لانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا دلچسپ کام کیا، مزدوروں کے بیچ کنکریٹ ڈالنے کا مقابلہ کروا دیا۔ اور پھر وہ دن آیا، 10 اکتوبر 1913۔ صدر ولسن میں واشنگٹن میں بیٹھے بیٹھے ایک بٹن دبایا، اور یہاں پاناما میں آخری رکاوٹ دھماکے سے اڑ گئی، اور آخرکار 15 اگست 1914 کو ایسے سینیکون نے پہلا سرکاری سفر مکمل کیا۔ اور بس اس ایک دن کے بعد دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل یہ اب 2 الگ دنیائیں نہیں رہیں، بلکہ عملی طور پر ایک عالمی سمندر کا حصہ بن گئیں۔ اس نہر نے عالمی تجارت اور جغرافیہ پر اتنا گہرا، اتنا مستقل اثر ڈالا کہ اس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو آخر میں پاناما کینال نے ممکن کی تعریف ہی بدل دی۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری صدی میں، ہمارے دور میں وہ کون سا انجینئرنگ کا کارنامہ ہوگا جو بالکل اسی طرح دنیا کو بدل کر رکھ دے گا۔